السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 81۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، ہم نے مان لیا، فَإِذَا بَرَزُوا، اور جب باہر نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، تو مشورہ کرتے ہیں رات کو، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ، طائفہ گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی، اس کے برعکس یا اس کے علاوہ یا بالکل اس کے مخالف، تقول، جو آپ نے فرمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَکَفَىٰ بِاللّٰہِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز۔ اس آیت میں منافقین کے اس طرز عمل کی بات ہو رہی ہے جو بظاہر مسلمانوں سے چھپا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے مسلمانوں کو اس کے اوپر آگاہ فرما دیا کہ اصل میں منافق ہیں کیا، اور ان کی حقیقت کا پردہ چاک کیا کہ جو کہتے ہیں طاعتن، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ کی بارگاہ سے تو رات کو یہ سارے منافق ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کے خلاف جو آپ نے سارا دن میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے جو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہوا ہوتا ہے وہ ساری رات اس کے برعکس کام کر کے اپنی دل کی تسلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان منافقوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور اس آیت کو اپنے اوپر لے آئیں تو کیا ہم ان سے دور ہیں؟ ہماری بھی تو راتیں ایسی ہی ہیں، ہم اپنے رب سے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے کتنا دور ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا ہم ویسا تو نہیں کر رہے، ایز اٹ از ویسا تو نہیں کر رہے، کوشش کر رہے ہیں عمل کرنے کی، لیکن ہم جانتے بوجھتے بالکل ویسا نہیں کر پا رہے جیسا حضور نے فرمایا۔ ہم حضور سے ہی التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں کے مشورے بھی لکھ رہا ہوں، جو وہ رات کو بیٹھ کے سوچتے ہیں وہ بھی لکھ رہا ہوں، اور کل قیامت والے دن وہ بھی پیش کروں گا۔ تو حضور سے تسلی کے الفاظ میں آگے جیم آ گیا نا، اس کو اگلی بات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ ان سے اپنا چہرہ موڑ لیجئے اور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، وہ ایسے بندے بھی بناتا ہے نا تو وہ ان سے 100 گنا بہتر بھی بنائے گا، اور وہ آپ کے لشکر میں ایسے لوگوں کو شامل فرمائے گا جن کو دیکھ دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ آپ کے لیے بہترین کارساز ہے، وہ بہترین وسیلے بنائے گا۔ آیت نمبر 82۔ افلا، آ کا مطلب کیا، فلا پس نہیں، یتدبرون، وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو کانا، اور اگرچہ وہ، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کہیں سے ہوتا، لوجدوا، تو پاتے، فی ہی، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت سا اختلاف۔ قرآن پاک میں غور کرنا یہ ہمارے لیے آیت ہے، قرآن پڑھ لینا الگ بات ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا الگ بات ہوتی ہے، یہاں پہ تدبر کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، اس کے اندر غوطہ زنی کرنا، اس کے اندر ڈوبنا، یہاں سے ہیرے موتی نکالنا۔ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر وہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کتاب کی شکل میں ہوتا تو ہم اس میں اختلاف پاتے۔ آپ دیکھیں قرآن کتنا عرصہ لگا تیار ہونے میں، 23 سال لگے قلب مصطفیٰ میں اترنے میں، حالانکہ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں تو اتار دیا تھا لیلۃ القدر کی رات کو، لیکن وہاں سے 23 سال لگے اس کو قرآن بننے میں، آیات کو قرآن بننے میں 23 سال لگے، اور ان 23 سالوں میں کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے حضور پہ، آپ کے اصحاب پہ، اور کتنے لوگوں نے حضور کے پاس اسلام قبول کر کے ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی فرمائی، جنگیں بھی ہوئیں اور حالات بھی بدلے، اپنی اسلامک اسٹیٹ بھی بنی، لیکن وہاں پہ آزمائشوں کا دور بھی گزرا مکہ میں۔ تو وہ سارے حالات، واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے یہ 23 سال کے عرصے میں 6666 آیات اتاری۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ پہلا پارہ شروع کر لیں، پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کانٹرڈکشن ہو، یعنی کہ تضاد ہو۔ جیسے کہ اگر پہلے پارے میں بتایا ہے نا کہ شراب حرام ہے تو آخری پارے میں بھی وہی حکم ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں رد و بدل ہو چکا ہو۔ اگر پہلے پارے میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے نا تو 700 بار ایک ہی جیسا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، کہیں بھی اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے،
کہیں بھی اس میں کسی اور طریقے سے گھما پھرا کے بات نہیں کہی گئی کہ چلیں اگر ایسا ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں. کہیں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ کا نہیں دل چاہ رہا دینے کو تو چلو آپ نہ دیں. کہیں قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے، آپ کے پاس حج کے اسباب بھی ہیں، آپ نہ کریں. بلکہ ہر جگہ پہ جتنے بھی احکامات جتنی بھی بار نازل ہوئے، کہیں بھی کانٹرڈکشن قرآن پاک میں نہیں ہے. ہر جگہ اختلاف سے پاک آیات موجود ہیں، چاہے وہ ایک جیسی ہوں چاہے وہ مختلف ہوں. کچھ احکامات ایسے ہیں جو ایک ہی بار قرآن پاک میں نازل ہوئے، جیسے پردے کا احکام، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ پاک نے 700 بار بھی کیے ہیں، جیسے نماز کا احکام. اور کچھ احکام ایسے ہیں جیسے زمین میں سیر کرنے کا، اور جنت کی نعمتوں کا، اور جنت کی راحتوں کا، وہ سورہ دہر میں بڑی تفصیل کے ساتھ. اور بھی جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہاں بھی کچھ آیات میں بہت زیادہ ہے، لیکن کسی جگہ پہ سیم ہے، کسی جگہ پہ ڈفرینٹ، نئی نئی چیزوں کے ساتھ، نئی نئے الفاظ اور آیات کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں تعارف کروایا ہے. لیکن پورا قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، اختلاف نام کی کوئی چیز یہاں نہیں ہے. دنیا کی لکھی ہوئی ساری کتابوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے، کوئی بھی بات میں وہ اپنی بات کو سنبھال سکتا ہے کسی اور بات کے حوالے سے کہ نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ تھا. جیسے آج ہم بھی بات کرتے ہیں نا، ہمیں اپنی گفتگو کو خود سنبھالنا پڑتا ہے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ تھا، آپ غلط سمجھ گئے ہیں. یعنی کہ ہمیں اپنی بات کو سمجھانا پڑتا ہے. قرآن پاک کو کہیں بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اسے اپنی بات کو سمجھانا پڑے. اس کی ہر بات کلیئر ہے اور ہر قسم کے کانٹرڈکشن سے پاک، تضاد سے پاک، مخالفت سے پاک، آبجیکشن سے پاک ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ قرآن کی ہزاروں خوبیوں میں ایک جو نمایاں خوبی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک اختلاف سے پاک کتاب ہے. توریت، زبور، انجیل تک میں بھی لوگوں کو اختلافات ہیں، اور اب تو چلو بے شک سماوی بکس ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ انہوں نے خود امینڈمنٹس کر کے اس کا برا حال کیا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا نہ صرف خود ذمہ لیا ہے بلکہ اس کو ہر قسم کے تضادات، اختلافات سے پاک بھی بنایا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، جو آج تک کسی اور کتاب میں ایسا نہیں ہوا. آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب آتی ہے ان کے پاس، امرم کوئی بات، من الامن اطمینان سے، اب الخوف یا خوف کی، اذاؤ بھی تو وہ اس کا چرچا کرنے لگتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر لوٹا دیتے، الی الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور ایسے لوگوں کی طرف جو اقتدار میں ہیں یا با اقتدار لوگوں کی طرف، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ تو جان لیتے، الذین وہ لوگ، یستنبطونہ جو اخذ کرتے ہیں، منہم ان سے بات، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان تو تم ضرور پیروی کرنے لگتے شیطان کی، الا قلیلا سوائے چند آدمیوں کے. اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کفار کے ساتھ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور حالات اس طرح کے ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی ہنگامی حالات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو ہر وقت ان آزمائشوں کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا. چونکہ مسلمان سارے وہاں پہ پکے نہیں تھے، کچھ منافق تھے، کچھ مسلمان تھے، اور جو منافق تھے وہ تو چاہتے یہی تھے کہ ہر وقت انتشار کی صورتحال رہے، اور جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ بات بتائی جائے جو واقعی میں سچ ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات فرما رہی ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی اطمینان یا امن کی بات آتی یا خوف کی بات آتی تو وہ چرچا کرنے لگتے ہیں، اس کو پھیلانے لگتے ہیں. اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دے اور با اقتدار لوگوں کو، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خلفاء ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگر لوٹا دے تو جان لیتے کہ جو بات کا نتیجہ نکال رہے ہیں وہ نہیں ہے جو اصل میں بات ہے. یعنی کہ یہ بدنظمی ہے، یہ انتشار ہے، یہ مسلمانوں کو کی صفوں کو منتشر کرنے والی بات ہے، انہیں گمراہ کرنے والی بات ہے. لہٰذا وہ اعلان اور وہ بات ہونی چاہیے جو واقعی میں حق ہو.
اور ایک جو شان نزول وہ اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان حالت جنگ میں ہوتے اور جنگ ہو رہی ہوتی اور اس میں ظاہر ہے مسلمان تو اس چیز سے بہت دور ہیں کہ مال غنیمت کے لیے لڑیں، وہ تو اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے جو منافقین تھے وہ چرچا کرنے لگ جاتے کہ مال غنیمت ہمیں مل جائے، اور وہ خود ہی اس کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ ایسے ہی ہر امن اور خوف کی بات میں چرچا نہ کیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی منافق ہو اور وہ مسلمانوں کا بھلا نہ چاہتا ہو، اور جو بھی فیصلہ ہو، جنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا مسلمان پہ کوئی حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولو الامر خلفائے راشدین کی طرف بات کو لوٹا دو. اگر وہ اس معاملے میں کوئی بہتر سمجھتے ہیں، کوئی حقیقت سمجھتے ہیں، تو وہ نتیجہ نکال لیں گے، اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ اپنی طرف سے پروپیگنڈا نہ مچائیں. اور یہ بات اگر ہم اس دور مصطفیٰ سے ہٹ کر آج اس دور میں بھی لے آئیں تو بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا ہم پھیلا دیتے ہیں. کوئی خبر، کوئی بات ہم تحقیق کیے بغیر، کوئی پوسٹ، کوئی بھی چیز ہم ایسے ہی زمانے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہ جان لیں ہم اس کو سمجھ نہیں پا سکتے. تو ہر بندے کی جتنا کیلیبر ہے وہ اس کے مطابق نتیجہ نکالے گا کہ اس مسئلے کا یہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بات کس سینیریو میں ہوئی ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے کہی ہے. اس کو غلط رنگ دے کے، اس کو غلط طریقے سے پھیلا کے اسلامک معاشرے میں انتشار پھیلانا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے تھرو ہمیں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے. اگر ہم آج بچتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کوئی اس میں خصوصیت یا قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان آزمائشوں سے بچا کے، شیطان کی پیروی کرنے سے بچا کے رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قلیلہ، تھوڑے لوگ کرتے بھی ہیں شیطان کی پیروی، لیکن اگر میری رحمت اور میرا فضل نہ ہو تو میرے زیادہ بندے شیطان کی پیروی کرنے لگ جائیں. آیت نمبر 84، فقاتل پس لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا تکلفو نہیں تکلیف دی جائے گی، الا نفسا کا آپ کو سوائے اپنی ذات کے، وحرد المؤمنین اور ابھاریے مومنوں کو، اصل اللہ یعنی کہ جہاد پر، اصل اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکفا کہ روک دے باسا زور الذین کفروا کافروں کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ اشد باسن اس کی گرفت بہت سخت ہے، و اشد تنکیلا اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اب اس آیت میں صریحاً اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی منتشر کرنے والے، کان بھرنے والے، کسی منافق کی بات میں نہیں آنا، آپ نے جہاد کرنا ہے. اور یہ حکم ہے، حکم الہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور آپ کے سارے پیروکار بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں. کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی سوائے اپنی ذات کے، یعنی کہ بندے کو صرف خود ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے. ہم کسی کو زبردستی لا کے کھڑا کر دیں کہ بھئی تم جنگ کرو، بندہ خود کھڑا ہوتا ہے اپنے لیے کہ وہ اپنی ذات کی، اپنی شہادت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے جہاد میں شریک ہوگا. اور مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، یعنی کہ ترغیب دیجیے، ان کو جہاد کے فائدے بتائیے. جیسے آج ہم جہاد چھوڑ کے کتنے مشکلوں کا شکار ہے نا، تو اگر ہم جہاد کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ارطغرل الغازی میں ایسی تلواریں تیرے لے کے وہ منافق اور غدار ماری جاتے ہیں، تو وہی ان کی کامیابی تھی. آج ہمارے منافق اور غدار ہمارے آگے پیچھے ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. تو یہ ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے ہے، ہمارے اگلی نسلوں کے لیے ہے کہ ہم ان کا آج ہی خاتمہ کر دیں. پتہ نہیں ہے کل کو مسلمان بھی رہیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا تو نام ہی صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور نام کے ہی ہمارے جو لیڈر ہیں اور جج ہیں اور جنرل ہیں وہ مسلمان ہیں. باقی تو سارا یہاں پہ ہنود اور یہود اور انگریز کا راج ہے. تو یہ نام بھی ہٹا دیں. اگر ظاہر ہے ان کی ماننی ہے تو پھر یہ اسلام کا نام کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ تو اسلام جو چاہتا ہے
جب ہم اس کے مطابق اپنی رایا اور اپنی عوام کی حفاظت نہیں نہ کر سکتے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنا چاہیے کہ جہاد کن پر فرض ہے اور کیوں فرض ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، اور ان مسلمانوں کو کیوں بھاگنا چاہیے جہاد کے لیے۔ یہ دونوں جہانوں کا فائدہ ہے، اخروی کامیابی تو ہے ہی ہے، شہید کے اتنے زیادہ رتبے ہیں، اور دنیاوی کامیابی، ہماری اگلی نسلوں کی کامیابی، اسلام کی کامیابی، حضور کے دین کی کامیابی، اس سب کا جہاد میں بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاد کر لو گے نا، ایک بار ڈٹ کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے تو کافروں کا زور ٹوٹ جائے گا، اور اللہ چاہتا ہے، وہ روک سکتا ہے کافروں کا زور جہاد کے صدقے میں، اور اللہ زیادہ گرفت کرنے والا ہے اور وہ سزا دینے میں بھی زیادہ سخت ہے۔ کافر کیا کر لیں گے، ایک تیر ایک تلوار، زیادہ سے زیادہ جان، لیکن جو وہ کر سکتا ہے وہ تو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے تو وہ کہیں جائے پناہ نہیں دیتا۔ ربنا لا تجعلنا من وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔